السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باضابطہ طور پر مذاکراتی عمل کا آغاز اسپیکر قومی اسمبلی کی وساطت سے اسپیکر چیمبر میں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جواب میں حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے 8 رکنی کمیٹی گزشتہ روز تشکیل دی گئی تھی، جسے وزیر اعظم نے آج توسیع دیتے ہوئے 10 رکنی کر دیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مکسی بھی اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ دونوں پارٹیوں کی مذاکراتی کمیٹی کا یہ پہلا دور خوشگوار انداز میں ختم ہوا۔ حکومتی اراکین نے مذاکرات کے عمل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے اگلی ملاقات پر چارٹر آف ڈیمانڈ طلب کر لیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ مذاکراتی عمل کا آغاز ملک اور قوم کے لیے نیک شگون ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی اس پہلی بیٹھک کا باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس کے مطابق مذاکرات کے اس پہلے راؤنڈ میں حکومتی کمیٹی کے تمام اراکین ماں سوائے چودھری صالح حسین کے سب نے شرکت کی۔ البتہ اپوزیشن کی جو اتحاد ہے، جو کمیٹی ہے، ان کی جانب سے مذاکرات میں صرف 3 لوگ ہی ہم نے دیکھا کہ شریک ہوئے، جن میں اسد کیسر، علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے، جبکہ دیگر اراکین جن میں عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان شامل ہیں، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ مذاکراتی کمیٹی کے اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا اور طے پایا کہ اگلی میٹنگ جو کہ جنوری کی 2 تاریخ کو ہونی ہے، اس میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ بلا شبہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آغاز خوش آئند بات ہے، لیکن کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے، کیونکہ مذاکرات کو لے کر دونوں پارٹیوں کے مابین اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کی رائے ہے کہ وفاقی حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وفاقی حکومت ناسنجیدہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے حکومت کے پاس کیا لینے گئی ہے۔ اگر حکومت مذاکرات کے حوالے سے بے اختیار ہے تو پھر پی ٹی آئی کے مطالبات کون پورے کرے گا؟ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی کو اپنے مطالبات پورے ہونے کی کہاں سے توقع ہے؟ اگر حکومت مذاکرات میں بے اختیار ہے تو کیا پی ٹی آئی محض آئی واش یا پھر وقت گزاری کے لیے حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے؟ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں 7 رکنی کمیٹی میں سے صرف 3 اراکین ہی شریک ہوئے۔ دوسری جانب مذاکرات کی نتیجہ خیزی سے متعلق حکومتی اعتماد بھی کچھ ڈاواں ڈول دکھائی دیتا ہے۔ حکومتی وزراء جو دن رات 190 ملین کیس کا تذکرہ کرتے تھکتے نہیں تھے، آج اس کیس کے فیصلہ مؤخر ہونے پر مکمل چپ سادے بیٹھے ہیں، جیسے محفوظ شدہ فیصلہ کسی خاص ارینجمنٹ کے تحت نہیں سنایا گیا ہو۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ 190 ملین پاؤنڈ مقدمے میں کچھ نہ کچھ کر لیا جائے گا۔ تبھی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تلوار حکومت پر لٹکائے رکھنا چاہتی ہے، ویسے ہی حکومت 190 ملین پاؤنڈ کیس کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، یہ کم سے کم ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو آج جو مذاکرات ہوئے، جو کچھ سوالات ابھی میں نے ابتدائیے میں اٹھائے، کچھ اور بھی سوالات ہیں، ان سبھی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو کیا فیل ہے؟ ظاہر ہے کافی دیر ہو گئی ہے جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں تک جو چیز پہنچی ہے ابھی تک، کیا واقعی بہت پازیٹیوٹی تھی انوائرمنٹ کے اندر، مثبت ماحول کے اندر مذاکرات ہوئے؟ کیونکہ ظاہر رپورٹ تو فی الحال یہی کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو یاشفین، بہت مہربانی آپ کی۔ وہ کہتے ہیں نا کفر تو ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو وہ تو ایک آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن صحیح ہے آپ کا یہ کہنا کہ جی لیک آف ٹرسٹ ہے، بہت زیادہ لیک آف ٹرسٹ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کوئی غلط کام کیے ہوئے، وہ تو اب زبان زد عام ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا میں بھی اس کے بارے میں کامنٹ کیا گیا ہے، پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اور وہ اس ساری بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ٹرسٹ کا ہونا جو ہے وہ ایک بڑی مشکل سی بات ہے ابھی۔ لیکن بات چیت کا جب بھی بات چیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ٹرسٹ پیدا کیا جائے، اور بات چیت ہی ایک وہ عمل ہے جس سے کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ سیاست میں آپ ہاتھ پہ گنس لے کے تو لڑائی نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے۔ سیاسی جدوجہد جو ہے ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے،
اور وہ اس کا جو مطلب جو اس کا اصل جو ایسنس ہوتا ہے اس کا وہی ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے ایک عمل کا آغاز کیا جائے اور پھر گیو اینڈ ٹیک کے اسپرٹ میں مسائل کا حل تلاش کیا جائے. لیکن سر حل تلاش کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا تھوڑا سیز فائر بھی کرنا پڑتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا جو وہ ہے گولہ باری ہے اس کو بھی ختم یا کم کرنا پڑتا ہے. گولہ باری البتہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم نہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں جی کہ ان سے مذاکرات کرنے کا فائدہ ہے جن کے پاس اختیار ہو. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے. تو اگر مذاکرات کرنے ہیں اور سنجیدگی ہے تو سر دو باتیں. ایک تو جو میں نے ابتدائیے میں کہا کہ جو آپ کی باقی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جو اس کمیٹی کا حصہ ہے وہ کیوں نہیں گئی, آج اسے ایک لیک آف سیریسنس نظر آتی ہے. اور دوسرا بیان بازی کیوں نہیں ختم ہو رہی. دیکھیے ابھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے پاس کچھ ہو. وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بات چیت انہی سے ہی ہو رہی ہے. میں یہ بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے کافی دنوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر بات چیت بھی کر سکتے. اور رانا ثنا کی 3 دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. تو یہ جو ہے اس وقت حکومت کا آفس کہہ لیں یا اسپیکر صاحب کا آفس کہہ لیجئے, یہ ایک وہیکل کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے. اور بیسیکلی ہماری نیگوسیشنز جو ہیں الٹیمیٹلی جیسا کہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں, میں نمبر 1 نیگوسیشنز کے حق میں تھا ہمیشہ اور اس چیز کو بھی اسیٹ کرتا تھا جیسے کہ ڈاکٹر الوی صاحب نے آج کہا ہے کہ نیگوسیشنز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونی ہے کیونکہ انہی کے پاس طاقت ہے, وہی طاقت کا منبع ہے. اور وہی سر یہ تو پھر جو آپ کا بنیادی موقف ہے اس کی پسپائی ہوئی نا. اس وقت ہماری بات چیت ہے وہ ایکچولی لیٹس سے کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. جی نہیں لیکن سر دیکھیں تھوڑی کچھ تو آپ کو بیک فٹ پہ پھر اس کا مطلب ہے جانا پڑا نا. جہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم براہ راست بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست بات چیت کو ویلکم نہیں کیا گیا اور بیچ میں گورنمنٹ کی اس کمیٹی کو یا گورنمنٹ کو ڈالا گیا. تو اس میں 2 باتیں, ایک تو یہ کہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, شاید ابھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر حکومت کو تو پھر بے اختیار نہیں کہا جا سکتا, با اختیار تو وہ ہو گئے نا سر. دیکھیے 2 باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جی سیاست میں اور مذاکرات میں فرنٹ فٹ اور بیک فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بات چیت کرنا جو ہے وہ کسی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا. بات چیت کرنا جو ہے وہ بلکہ ایک طاقت, ایک اسٹرینتھ کی علامت ہوتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں. اور اگر ہم نے بات چیت شروع کی ہے تو وہ ہمارے کانفیڈنس اور ہمارے اسٹرینتھ کی علامت ہے, نتھنگ ایلس. اور دوسری بات کہ جی ہم کم از کم بیک فٹ کے اوپر نہیں ہیں. ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو حکومتی وفد ہے, حکومتی جو ممبران ہیں, وہ بھی ان مطالبات کی جینوننس جو ہے اس کو جانچتے ہوئے پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہی ایک طریقہ ہے کیونکہ اس وقت اگریوڈ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. باقی سب لوگ تو پچھلے 2.5 سال سے انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل گورنمنٹس کا حصہ ہیں. وہ تو جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, وہ تو مینڈیٹ چوری کرنے کے مزے لوٹ رہے ہیں. سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں, آپ کے سامنے ہے, آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اگریڈ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اور ہمارا پورا حق ہے کہ ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ رکھیں. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جی 2 جنوری تک کیوں ہم نے پوسٹ پون کیا, بیکاز یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ 10 دن کا وقفہ دیا جا سکے. یہ معاملات جلدی سے جلدی حل ہونے چاہیے. ہاں سر, لیکن وہی میوچل کنسنٹ سے ہوا ہے. آئی ایکچولی آلسو وانٹڈ ٹو آسک یو دیٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں جلدی میں نظر نہیں آئی. 2 جنوری ایک تو ڈیلے بہت لمبا ہے, اور پھر میرا وہی پرانا سوال ہے اسٹل سٹینڈز کہ عمر ایوب ہے, علی امین گنڈا پورا ہے. ٹھیک ہے وہ کابینہ کا اجلاس سنا ہے کہ ان کو کرنا تھا. ایک آج کمٹمنٹس تھیں. عمر ایوب صاحب جو ان کے کیسز لگے ہوئے تھے, ان کے بیلز کا مسئلہ تھا, وہ ان میں نہیں رک سکتے تھے. حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں آج کے دن. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور میں پھنسے ہوئے تھے, ان کی وہاں کمٹمنٹس تھی. تو انہوں نے اس بیسس کے اوپر شاید آج کی تاریخ مقرر کر دی کہ سب لوگ پہنچ سکیں گے بغیر جانے ہوئے کہ جی لوگ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. چونکہ حکومتی وفد کی میرا خیال ہے انسسٹنس تھی کہ جی پہلی میٹنگ ہم ابھی کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ان کے جو کچھ ارکان تھے ان کی بھی مصروفیات تھی. پیپلز پارٹی والوں کی خاص کر مصروفیات ہیں کچھ, تو اس لیے آج کا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شاید شریک نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ آئندہ جو 2 جنوری کی تاریخ جو مقرر کی گئی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام جو اراکین ہیں نیگوشیٹنگ کمیٹی کے وہ موجود ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر چلے میں آپ سے آپ کا ایک پرسنل اوپینین پوچھ لیتی ہوں. کتنے پر امید ہیں آپ یہ 2 جنوری کو کے بجائے کل ہو جاتے, پرسوں ہو جاتے, سپیڈ تیز کر لیں, کم کر لیں, آپ کو آؤٹ کم سے کیا امیدیں ہیں؟
آپ پرسنل اوپینین میں چلیے پرسنل اوپینین کے طور کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جی میں عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی سیاست جس نہج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک بندہ جیتے گا اور دوسرا بندہ ہارے گا. یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی آ جاتی ہے اور باقی لوگ بھی موجود رہیں گے. خان صاحب سیاست کو جس نقطے کے اوپر لے آئے ہیں وہاں ان لوگوں کی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ اب سیاسی جنازے ہیں سب. پیپلز پارٹی ہو گئی یا پی ایم ایل این ہو گئی یا ایم کیو ایم پی ہو گیا, یہ سیاسی جنازوں میں زبردستی کی جان ڈالنے کی کوشش کی تھی الیکشن چرا کے. اب اس میں جو جہاں سیاست کا رنگ بدل گیا ہے, سیاست کا روپ بدل گیا ہے, سیاست کا انداز بدل گیا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اویئر ہیں, وہ جانچتے ہیں, سینسٹیو ہیں, معاملات کی سمجھ ہے ان کو, اور وہ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یہ سسٹم ہے وہ ڈیلیور کرے گا. کنسیکوینٹلی جو ٹریڈیشنل سیاست ہے اس کا کوئی عمل دخل اب پاکستان کی سیاست میں نہیں رہا, اس کو بدلنا ہوگا. اور یہ جو 8 فروری کے الیکشنز نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ایم ایل این میٹر ہی نہیں کرتی, پیپلز پارٹی میٹر ہی نہیں کرتی, ایم کیو ایم تو پہلے بہت دیر سے ایک ڈیڈ ہارس کے طور کے اوپر پھر رہی ہے. تو یہ سیاست پی ٹی آئی کی جیت جو ہے یہ باقی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹی ہیں, وہ ان کی سیاسی موت ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک اس وقت جو ایک نہج ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, کیونکہ جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مثلاً ہم اپنی ریٹریول مانگ رہے ہیں جو مینڈیٹ کی چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کی, تو اگر وہ مینڈیٹ ہمیں دیتے ہیں تو ان کی تو حکومت ختم ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی سیلف لیسنس ہے کہ لوگ اپنی حکومت ختم کریں گے. وہ تو 2.5 سال سے کلنگ کر رہے ہیں. تو مطلب آپ تو پھر پر امید نہ ہوئے, مطلب آپ کا کہنے میں وہی کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ بات چیت ہی ایک وہ عمل ہے جیسے. لیکن سر بات چیت کرنے کا بھی تو دیکھیں نا, ہر کسی کا ایک اپنا وہ ہے نقطہ نظر ہے کہ بات چیت کس کو کہتے ہیں, کیا ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ شرائط لگا کر جو ہے مذاکرات نہیں ہوا کرتے, لیکن آپ لوگوں کے پاس دوسری طرف شرائط کی پوری فہرست ہے, اس کے بغیر آپ لوگ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ڈیڈ لاک شروع میں ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے کہا نا, ہم اگریوڈ پارٹی ہے, ہمارے ساتھ 2.5 سال میں جو ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. تو ہم نے تو شرائط لگانی ہے, ہم نے تو اپنی چیزیں بتانی ہے جس کی ہم ریپریو چاہتے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہے وہ رہا ہوں, ہم چاہیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے, ہم چاہیں گے کہ 9 مئی کے اور 26 جو نومبر کی ٹریجڈیز ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کی جائیں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے, اس کو تو ہم ڈیمانڈ کریں گے, اس سے تو ہم نہیں پیچھے ہٹ سکتے کسی صورت میں. اب ایڈوائزر ہیں بیرسٹر عقیل حکومت میں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں اس کے اندر یہ بھی بات جو ہے وہ شامل ہے. پھر جو آپ کے کچھ ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں, یہ مشروط ہے ڈائیلاگ اس سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک لیگل طریقہ کار ہے نا جس سے انہوں نے رہا ہونا ہے. حکومت کے سامنے یہ شرط لے کے کیوں جاتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بلیک میل کا لفظ جو ہے نا یہ غیر ضروری ہے اور غیر مناسب ہے, ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے بات چیت میں. دیکھیے ہم سیاسی قائدین کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, بے گناہ سیاسی پرسنرز جو ہیں جن کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا. خان صاحب کو 500 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, خان صاحب کو سب مقدموں میں وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد نئے مقدمے کھڑے کر دیتے ہیں, فیک اینڈ فریولس کیسز کھڑے کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی انٹینٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم سیاسی جو پرسنرز ہیں, سیاسی جو قیدی ہیں, ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ ہر قسم کی بات چیت میں ہوتا ہے, اور خاص کر جہاں زیادتی ہو رہی ہو, جہاں مطلب آئینی اور قانونی زیادتی ہو رہی ہو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ, اتنے سارے بے گناہ لوگوں کے ساتھ, تو وہاں تو ڈیمانڈ کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے. یہ ہماری بھی ضرورت ہے, ہم یہ ڈیفینیٹلی ہم ڈیمانڈ کرتے ہوئے ویل ود ان آور رائٹ to demand the release of political prisoners. بالکل ٹھیک ہے, but like I said کہ عمران خان صاحب کی اپنی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہا گیا جی کہ وہ نہیں ممکنات میں سے. تو سر مذاکرات جو ہیں وہ کچھ لو کی بیسس پر ہوا کرتے ہیں, تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی باقی باتوں پر تو ہم سر دست غور کرتے ہیں, فوراً غور کرتے ہیں, لیکن یہ جو خان صاحب کی رہائی ہے اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی, تو would you still go forward ڈائیلاگ کے ساتھ؟ دیکھیں خان صاحب بارہا خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مجھے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی. وہ بارہا خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں کورٹس کے ذریعے اپنے تمام مقدمات میں باعزت بری ہونا چاہتا ہوں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کو کام کرنے دیں. ٹھیک ہے, خان صاحب اس کے بعد ایک دن بھی جیل نہیں رہیں گے. خان صاحب کے جو اوپر جو مقدمے ہیں نہ وہ ٹھیک ہے, نہ ہی عدالتوں کو کام کرنے دیا جا رہا ہے, عدالتوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, زبردستی کے نتائج حاصل کیے جا رہے ہیں.
اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا تماشا وہاں ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں عدلیہ نام کا پلر موجود نہیں ہے. ریاست 2 پلرز پہ کھڑی ہے. عدلیہ کو ایگزیکٹو کا مفقود بنا دیا گیا ہے, اس کی قید میں ڈال دیا گیا ہے. ایسے ریاستیں نہیں چلتی ہیں, ایسے نظام نہیں چلتے, ایسے انصاف نہیں ملتے. اور فیصلے بھی سر مؤخر ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ جو آج مؤخر ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کچھ آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگوں نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. ان کو کہاں سے اطلاع ملی تھی؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے آفر کے بارے میں سر کیا کہیں گے, جو انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے, مذاکرات ہونے دیں؟ دیکھیے وہ وقت بتائے گا, وہ میں اس کے بارے میں کوئی پروجیکشن نہیں کرنا چاہ رہا. تو پاسٹ ریکارڈ ہے پچھلا ان کا, جو عدالتوں کے جو فیصلے آئے ہیں, جس طریقے سے عدالتوں کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے, میں اس سے تو کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھتا. لیکن خان صاحب نے الٹیمیٹلی تو ریلیز ہونا ہے, اور وہ اب زیادہ دیر تک خان صاحب کو قید میں نہیں رکھ سکتے. لیکن خان صاحب کر کے نہیں نکلیں گے. خان صاحب عدالت سے باعزت بری ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. جو میں نے ابتدائیے میں کہا سر, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایک تلوار ہے جو آپ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے سول نافرمانی کی لٹکائی ہوئی ہے, ان کے ہاتھ میں یہ لگ گئی ہے 190 ملین کا فیصلہ, یہ انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے. اور مذاکرات اگر آپ دونوں میں سے کسی کی بھی مرضی کے خلاف جاتے ہیں, کوئی ڈائریکشن لیتے ہیں, تو پھر یہ تلوار جو آپ لوگ گرانے کی یہ ظاہر اوبیسلی اس کو یوز کر سکتے ہیں, ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں. جماعت کے راستے کی کہ اس کے پاس جو جتنی اس کی آئینی حقوق ہیں, اس کے قانونی حقوق ہیں, اس کے اخلاقی اور انسانی حقوق ہیں, جب آپ اس جماعت سے وہ لے لیں گے, چھین لیں گے, ڈینائی کریں گے اس کو, تو اس نے سیاسی احتجاج تو کرنا ہے. ہم تو پرامن سیاسی احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کی بھی کیا ہمیں اجازت نہیں ملے گی. سر وہ تو خیر, یہ اس سوال کا جواب میں, آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں سر؟ اس سے پہلے آپ لوگ کوشش کر چکے ہیں احتجاج کرنے کی. آئی تھنک یو ہیو دا آنسر رائٹ دیر. لیکن سر احتجاج ہمارے پاس ہمارا حق ہے آئینی اور قانونی, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ہم اپنے حقوق کی جدوجہد جو ہے پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے. سر تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجئے کہ سول نافرمانی کی موومنٹ کیسے, اس کو آپ لوگوں نے, if I'm not wrong, وقاص اکرم صاحب نے شاید کہا ہے کہ ہم بس کل سے پرسوں سے اس کو فیز وائز سٹارٹ کر رہے ہیں. تو کیا ایک طرف مذاکرات اور ایک طرف یہ معاملہ آپ لوگ ساتھ ساتھ چلائیں گے یا شروع کریں گے, یا ابھی آپ لوگ اس کو روکنے کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں؟ سول نافرمانی کی تاریخ کل بروز اتوار جو گزرا کل ہے, اس سے شروع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا, وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کا صرف ایک ہی آبجیکٹو ہے اس وقت, وہ ہے ریمیٹنسز کو کم کرنا. وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے, شروع نہیں ہونی. ابھی ہم اس کا جو دائرہ جو اس کا ایکسپینس ہے وہ ہم انکریز نہیں کریں گے, اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے. لیکن اگر مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی کی طرف نہیں بڑھتے, تو پھر لازمی بات ہے کہ خان صاحب اور پوری سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے آپشنز جو ہیں اس کے اوپر غور کرے گی, اور ان میں سے جو بہترین آپشن سمجھے گی اس کو امپلیمنٹ کرے گی. سر ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف انفارمیشن منسٹر ترجمان ہیں حکومت کے عطا طارق صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کے بعض کرداروں کو سزا مل گئی ہے, جو مرکزی کردار ہے اب اس کی باری ہے. How do you respond to that? جی, خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں, دنیا کو پتا ہے کہ خان صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے 9 مئی کے ساتھ. آپ 9 مئی کے اوپر کیوں نہیں ایک کمیشن بنا کے تحقیقات کرتے, ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے 26 نومبر کے اوپر کیوں نہیں ایک کمیشن بنا کے ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرتے؟ دیکھیے سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا 9 مئی کو, کیا ہوا 26 نومبر کو. تحقیقات, ٹرانسپیرنٹ تحقیقات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے, کچھ چھپانے کو ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی 9 مئی یا 26 نومبر کے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں جو بھی گلٹی تلاش کریں گے, پائے جائیں گے آفٹر اے ٹرانسپیرنٹ انکوائری بائی این انڈیپینڈنٹ کمیشن, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. چلیں آپ لوگوں کے مطالبات کے اندر بھی کمیشن کا قیام جو ہے وہ شامل ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, پازیٹیو بات ہے, انوائرمنٹ پازیٹیو ہے. لیٹس ہوپ کہ حکومت جو ہے وہ اس طرف کوئی پیش رفت کرے اور بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچے. سر تھوڑا سا یہ فوجی عدالتوں والا پاکستان تحریک انصاف, آپ لوگوں نے شاید اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جو فوجی عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں. انٹرنیشنلی بھی کچھ ہیڈز رول ہوئے ہیں ویسے اس کے بعد.
جی पार्टी का फैसला है जी कि हमने चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज करेंगे. उसमें कुछ बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग द EU, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस जो हैं उसको बयान किया है. और ये और भी मेरा ख्याल है कि बड़ी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की जाएंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि जमहूरियत में ये एक डन चीज़ नहीं होती. जमहूरियत में अपना एक अदलिया का निज़ाम होता है, लेकिन जहाँ अदलिया को मफकूद कर दिया जाए वहाँ पर इसी किस्म के काम जो हैं वही ऑब्जेक्टिव होता है. तो मेरा ख्याल है कि जो सिविलियंस हैं उनके जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में चलने चाहिए और उनको जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए अगर वो मुजरिम हैं तो ये मामला मेरा ख्याल है कि बढ़ेगा. ये मामला इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो फर्दर इंक्रीज करेगा पाकिस्तान के ऊपर. इसकी कोई ज़रूरत नहीं. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया सर आपका. आपके वक्त के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ पे रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ हुआ है उसके ऊपर हमने उनसे जो है वो एक इनसाइट जो है वो लिए कि इस वक्त क्या मूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए. जी वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक पे जाने से पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे आज के दिन की बहुत अहम डेवलपमेंट हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसी हवाले से बात करेंगे. सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए. मैं ब्रेक पे भी जो आपसे बात करी थी सर, ये क्या जो एक एफर्ट है जिसका आपने आगाज़ किया था उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाए इसको कि फाइनली दोनों पार्टीज टेबल पर आ गई हैं. एक तो ये कहिएगा साथ. दूसरा सर ये जो जिस अमल का आगाज़ हुआ है कितना नतीजा खेज होगा आपके नज़दीक, आप कितने पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैं तो जब कुछ भी नहीं था तब मैं मुज़ाकरात की बात करता था तो मैं पूरी तरह से यकीन से करता था कि ये होगा. और मैंने अब बार कहा इसके बारे में, जब सब कहते थे कैसे होगा, मैं कहा माली ना कम पानी देना. तो अल्लाह ताला जब पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई काम किया जाता है तो यकीनन उसमें बेहतरी आती है. मुज़ाकरात का शुरू होना एक मुस्बत डेवलपमेंट है, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो मकसूद नहीं है. मकसूद मफाहमत है. और मैंने हमेशा यही बात की है कि मफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है, जमहूरियत की. लिहाजा इस वक्त मुज़ाकरात को आगाज किया गया है. वो मुज़ाकरात जब तक मफाहमत की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक इत्मीनान कैफियत पैदा. नंबर 1. नंबर 2, ये वक्त जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उन्हें शुरू में डाइल्यूट करने, हल्का करने की कि उसके अंदर उसको हुकूमत के अपोजिशन से मुज़ाकरात के बजाय उसको PDM के एक पार्टी से मुज़ाकरात बनाने की शक्ल दे दी है. जब होना ये चाहिए था कि हुकूमत मिनिस्टर खुद जो थे वो इस इनिशिएटिव को लेते और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उससे खुद बात करते. और इसके लिए अब ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू, ये तो एक तकाजा था. जो मुज़ाकरात का अभी अमल शुरू हुआ है इसके अंदर भी इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए इकदामात जरूरी. अगर बात नहीं लिए जाएंगे तो फिर यही होगा कि एक मतलब आप दही की लस्सी बना देंगे और वो लस्सी बनते बनते बिखर. सर लस्सी वैसे थोड़ी थोड़ी बन रही नहीं है. एट द सेम टाइम बैठ तो गई हैं दोनों फरीकैन, लेकिन सर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है सबसे पहले तो दोनों तरफ से, उसी से आगाज कर लीजिए कि आपको लगता है कि ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ. आपने कहा ना कि मकसूद मफाहिमत है, तो मफाहिमत के लिए सर अपने रवैये, अपनी टोन, थोड़ा सा उन चीजों को भी नीचे लेके आना पड़ता है जो कि नहीं लाया जा रहा. देखिए, टोन के बारे में मैं खैर आपको एक बात बता दूं कि टोन जो होती हैं पॉलिटिकल डायलॉग के दरमियान टोन्स वैसी रहती हैं बाहर निकल के. अंदर की टोन्स और बाहर की टोन्स में डेफिनेटली फर्क होता है. लेकिन अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर का जो कंटेंट है, वो इस वक्त अथॉरिटी के लिहाज से कमजोर है हुकूमत की तरफ से. और दूसरी बात है कि CBMs मिसिंग है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई लिया नहीं गया. मतलब कैदियों को छोड़ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, अपोजिशन लीडर का, बड़ी पार्टी के लीडर को रिहा करना एक कॉन्फिडेंस मेजर है. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का खुद इसके अंदर आके इस कमिटमेंट को अनाउंस करना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है. मतलब प्राइम मिनिस्टर क्यों शर्मा रहे हैं? मतलब वो जिसे कहते हैं कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब वाई
शाइनेस की क्या बात है, क्यों आप फ्रंट पे नहीं आके इस इश्यू को ओन करते कि मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो अपने मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अवाम के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। तो ये जो एक इस वक्त की जो वीकनेसेस हैं इस सारे प्रोसेस की, तवक्को तो यही की जाती है कि ये इन ड्यू कोर्स। लेकिन सर ये डूएबल है? सवाल ये है ना कि जो बातें आप कर रहे हैं सर, अगर इमरान खान साहब को बाहर ले आया जाता है, जो आप कह रहे हैं कि बड़े ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनको बाहर लेके आया जाए, तो सर ये हुकूमत कायम रहेगी फिर? क्योंकि ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि अगर हम ये कर दें तो फिर हम अडयाला में होंगे और वो बाहर होंगे। जी देखें, अडयाला में तो जिसको अडयाला में रखा है उसका तो बड़ा फायदा हो गया है। देखिए, इमरान खान साहब को क्या हासिल किया है, उनका कद 6 फुट 1 इंच था, 18 फुट का हो गया है। मतलब अगर ये भी जाएंगे दे नॉट लूज एनीथिंग, मतलब दिल गेन। लेकिन क्या कोई भूत है कि आएगा और वो आके छड़ी घुमाएगा और ये अंदर हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे? भाई एक पार्टी है, एक लीडर है, उसके साथ भुट्टो साहब ने सारे भूत छोड़ के उनको सामने बैठा के उनसे बातचीत। मतलब ये तो वही मैंने पहले भी कहा, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना, कि आप डर रहे हैं। क्योंकि वजह इसकी जो इसका सबसे बड़ा मजाक है जो इस वक्त जमहूरियत के साथ हुआ है, वो ये है कि आपकी जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, जिस पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करे, वो खुद लेजिटिमेट नहीं है। और उसकी इलेजिटिमेट होने की वजह से जो कमजोरी है वो इस बयान से आया हो जाए। लेकिन सर एक बात इसके अंदर और भी है, जो बात आप कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट खुद लेजिटिमेट नहीं है, ये भी एक फैक्टर है ना सर इसके पीछे, कि ये वाले सीबीएम्स गवर्नमेंट कर नहीं सकती क्योंकि इख्तियार भी नहीं है। अख्तियार का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अख्तियार तो वो डी जोरो और इस रेफरेंस में अख्तियार तो हुकूमत के पास ही है। आईनी अख्तियार भी उनके पास है, कानूनी अख्तियार भी उसके पास है, लेकिन उन्होंने एक अपने लिए एक साइंस बनाई है कि वो अपनी अथॉरिटी को, जो उनके अपने इंटरेस्ट की होती है, उसको तो खुद इस्तेमाल करते हैं, और जो वो नहीं करना चाहते वो किसी और के मत्थे मार देते हैं। कि मतलब कि हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही, हमें उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। जिस सिपा सलार ने से उन्होंने वो तो करवा दिया, 26 के वाक़े की जिम्मेदारी तो उन पे डाल दी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को लेने पे तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो हुकूमत है, अख्तियार उसी के पास है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये तासुर दे रहे हैं कि वो शायद इसके रास्ते में रुकावट ना हो, शायद उन्हीं के दबाव में ये मुज़ाकरात के लिए मजबूर हुए हैं। सर ये मैं एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि ये पसे पर्दा इनडायरेक्ट बीच में एक लिंक है, ये जो हुकूमती कमेटी या मुज़ाकरात असल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? देखें, इन्होंने हुकूमत ने ये तासुर बना दिया था जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत अनरेस्ट पैदा हुआ है कि ये मुसलसल अपनी रॉन्ग डूइंग्स का जिम्मेदार एट एन एंगल। हमें सियासतदानों को बात करनी आती होती है ना, कि हम बात कर कुछ और रहे होते हैं, पैगाम कुछ और दे रहे होते हैं, और दूसरे जो बेचारे हैं, मतलब जो इदारों वाले लोग होते हैं, उनको ये वाली साइंस नहीं आती कि बात दिखाओ कुछ और मारो कुछ और। तो ये जो इन्होंने मजाक किया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अब उनकी तरफ से इस मजाक को कॉल ऑफ कर दिया गया है कि भाई हम इसमें नहीं है। तो अब दूसरी तरफ इन पे प्रेशर तो है, अवाम का भी प्रेशर है, दुनिया का भी प्रेशर है, खुद अपनी जो मतलब पार्टी के अंदर से प्रेशर है कि भाई आप कुछ करें, मईशत है, दहशतगर्दी का प्रेशर है, पूरे दुनिया भर से जो दबाव पड़ रहा है उसके नतीजे में ये अब पीछे हटने पे मजबूर हुए हैं। और अब जो है ये मुज़ाकरात तक पहुंचे हैं। ये फिर भी मैं आपको बता दूं, ये 2-3 दफा आगे पीछे होगी सारी चीजें, कभी आ गए कभी भाग गए, ये नहीं करते वो नहीं करते, मजाक चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये इसलिए होंगे, ये रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना सर, अमेरिका में रिजीम चेंज कितना बड़ा प्रेशर है, ये आपको पता है। आजकल रिचर्ड ग्रेनेल जो है पाकिस्तान में बड़े मशहूर हुए हैं। ये जो प्रेशर्स हैं, ये रियल प्रेशर्स हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है कि वहां सबसे बड़ा रियल प्रेशर जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान की मईशत भी चलाते हैं।
وہ پاکستانی ہمیشہ سے پاکستان کی لابی رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس حکومت کی لابی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے اپنے ملک کے شہریوں کی منتخب کرتا حکومت نہیں ہے، اور وہ ان کے کنڈکٹ سے بھی راضی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے موجودہ حکمران، ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے، ان کے مفادات ملک سے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، اور وہ جائیدادیں جو وہاں زمین پہ کھڑی ہوئی وہاں رہنے والے پاکستانیوں کا صبح شام مذاق اڑاتی ہیں، وہ ان کی وجہ سے، اور پوری دنیا انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہے بھئی تم ایک طرف تو کشکول لے کے پھر، مطلب یہ وہ فقیر ہے جو جیٹ میں سے نکلتے ہیں اور کشکول لے کے باہر آ جاتے ہیں، جو مرسیڈیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس سے نکلتے ہیں، پہنتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کیسی غربت ہے جو حکمرانوں کو چھو نہیں سکتی اور عوام کی جان نہیں چھوڑتی، جو ملک کو غریب کرتی جاتی ہے، حکمرانوں کو امیر کرتی جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے پاکستان سے باہر تمام پاکستان وہ اس حکومت کے خلاف لابی بن گئے ہیں، اور اس کا ریزلٹ یہ ہے، آپ اگر یہ ٹرمپ آئے گا تو بھی وہ کرے گا، اگر نہ بھی آتا تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، یہی کچھ ہونا تھا ان کے ساتھ سے۔ لیکن تھوڑا سا کتنا سیریسلی اس پریشر کو یہاں پر لیا جائے گا، یہ سوال اس لیے پوچھوں کہ پریشر تو سر ملٹیپل طرف سے آ رہا ہے۔ اب ای او کی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی جو انہوں نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے اوپر کہا ہے کہ ان کو کنسرن ہے، تو اس طرح کی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر بھی کنسرنز پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کے بہت زیادہ ریز کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی بہتری آئے گی یا اس کا اثر ہوگا، یا لینا چاہیے اس کا اثر ان دا فرسٹ پلیس؟ دیکھیں یہ تو لیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کی ڈیفیم کر رہے ہیں یہ خود ڈیلے کر کے، ورنہ کتنی دیر لگتی ہے بھائی، سیاسی قیدیوں کو بیل پہ رہا کر دو یار، ان کو اس جیل میں ڈال کے رہا کر دو، دنیا کو تو دو کم از کم۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے کتنے اس وقت کی کسی کوئی ڈیموکریٹک کنٹری بتا دیں جس کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت جیل میں ہو پاکستان کے علاوہ، اس کی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جیل میں۔ اب مجھے میں اب یہ نہ ہو کہ سیسی سے مل کے آئے مصر کے اور آپ کہیں جی وہاں ایسے ہے، یا کسی اور آٹوکریٹک کنٹری میں چلے جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو بڑے خوش ہوں کہ جی ساڈے تو بھی گئے گزرے نے، لیکن آپ مجھے کسی جمہوری ملک کی مثال دے دیں جس کے اندر اپوزیشن لیڈر، اس کا ڈیپٹی، اس کا تیسرا چوتھا سب لوگ جیلوں میں ہوں، اور مقدمات کون سے ہوں جو مذاق ہوں، اور ان مقدمات کا چلنا بھی مذاق ہو، ان کی ڈیٹیلز بھی مذاق ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کے باوجود انسسٹ بھی کر رہے ہوں، تو ایسی صورت ہے، اور آپ کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہوں، اور آپ کے عوام آپ کو تسلیم بھی نہ کر رہے ہوں، نہ اندر تسلیم ہو رہے ہوں نہ باہر تسلیم ہو رہے ہوں، اور ملک کون سا ہے؟ پاکستان۔ اور جمہوریت یس دس از کوائٹ اے سچویشن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ آخر میں تھوڑا سا ایک تو یہ ضرور کامنٹ کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے ان کے رویے پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ ضرور آپ بات کریں۔ آج پہلا دور تھا مذاکرات کا، جتنے ممبرس تھے کمیٹی کے سارے پہنچے نہیں، سر عمر ایوب صاحب، علی امین گنڈا صاحب، یہ امپورٹنٹ نام ہے جن کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی لیک آف سیریسنس آپ کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اینڈ سے بھی، اور فائنلی مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جو بیان بازی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ختم نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بیان بازی تو چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈائریکٹلی سنگل پوائنٹ ڈیمانڈ ڈالنی چاہیے حکومت میں کہ آپ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں، ہمارے قیدی رہا کریں، ہمارے لیڈر کو رہا کریں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات۔ دیکھیں یہ کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے مذاکرات خراب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ مذاکرات جو ہے خوش آئند ہیں، ہر کوئی اس کو ویلکم کر رہا ہے، نتیجہ خیز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میرے خیال آنے والا وقت بتائے گا۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔